رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہیں جنگ میں جا رہے تھے. ایک صحابی رسول کو چوٹ لگی, وہ زخمی ہو گئے. ان کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا. جسم سے بہت سارا خون نکل گیا, ضعف و نقاہت طاری ہو گئی. رات کو جب صحابی رسول سوتے ہیں, کڑاکے کی سردی تھی, ٹھنڈک پڑ رہی تھی اور احتلام ہو گیا, نائٹ فال ہو گیا. جب صبح ہوئی, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہوئے. اپنے ساتھ والے صحابہ سے پوچھا کہ مجھ کو نہانے کی حاجت ہے, لیکن میں زخمی ہوں, جسم سے بہت سارا خون نکل چکا ہے, ضعف و نقاہت طاری ہے اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے, پانی بالکل ٹھنڈا ہے. اگر میں پانی سے غسل کروں تو جان جانے کا خطرہ ہے. کیا ایسی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ تو ساتھ والے صحابہ نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتے ہو, اس لیے کہ تم پانی پا رہے ہو. جب پانی مل رہا ہے تو تم کو غسل کرنا ضروری ہے, تیمم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, پانی نہ پاؤ تب پاک مٹی سے تیمم کرو. تم تو پا رہے ہو, اس لیے تم کو تیمم کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے ان صحابہ کی بات مان کر کے ٹھنڈے پانی سے نماز کی محبت میں زخمی حالت میں غسل کیا, فجر کی نماز ادا کی اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی, آپ تشریف لائے, پورا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کس نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ یہ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے, ان کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا لازم اور ضروری ہے؟ کہا گیا فلاں فلاں نے یہ مسئلہ بتایا تھا. اللہ کے نبی کے چہرے میں غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہو گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ اولم یکن شفاء العی السوال, ان لوگوں نے اسے مار ڈالا, اللہ انہیں غارت کرے. کیا نہ جاننے کا علاج پوچھ لینا نہیں تھا؟ اگر مسئلہ نیا تھا اور تم کو معلوم نہیں تھا تو نبی تمہارے درمیان موجود تھا, تم کو پوچھ لینا چاہیے, اس کے بعد جواب دینا چاہیے. تم نے جواب دے دیا اور انہوں نے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لی اور ان کی جان چلی گئی. اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کا جو مطلب بتایا ہے وہ سن کر کے آپ خوش ہو جائیں گے, اور صحابہ نے جو مطلب بتایا تھا وہ بھی کتاب اللہ کے ظاہر کے مطابق ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا پانی نہ پاؤ تب پاک مٹی سے تیمم کرو. یہ تو پانی پا رہے تھے, ان کو تیمم کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ کتاب اللہ کا ظاہر ہے, یہ آیت کا ظاہر ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے, اور جو مراد ہے وہاں یہ نہ پہنچ سکے, وہاں رسول اللہ کا دماغ پہنچ رہا ہے. رسول پاک نے فرمایا آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو, یہ نہیں پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو. فَإِن لَمْ تَقْدِرُوا عَلَىٰ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, اگر پانی کے استعمال پر طاقت اور قدرت نہ ہو تو اب پاک مٹی سے تیمم کرو. پانی موجود ہی نہیں ہے تب بھی بندہ عاجز ہے, پانی کیسے استعمال کرے گا؟ اور پانی موجود ہے لیکن سخت بیمار ہے, پانی استعمال کرے گا تو جان چلی جائے گی, تو پانی کے استعمال پر قادر نہیں. پانی موجود ہے لیکن کنویں میں موجود ہے, پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے. یہاں پانی موجود ہے لیکن بندہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے, یہاں بھی تیمم کی اجازت ہے. پانی کا سمندر ہے لیکن دشمن بندوق لے کر کھڑا ہے, آگے بڑھو گے تو گولی مار دیں گے. یہاں بھی پانی موجود ہے, پانی کا سمندر موجود ہے لیکن بندہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے, یہاں بھی تیمم کی اجازت ہے. تو اب نبی نے آیت کا جو مفہوم بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو آدمی پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے. اگر رسول پاک نے یہ مطلب نہ بتایا ہوتا تو بتائیے کون ہم کو سمجھاتا, کون ہم کو بتاتا؟ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بتا دی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے صحابہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم متعین نہیں کر سکے تو آج اردو کی چند کتابیں پڑھنے والے قرآن سے کیسے مسئلہ نکالیں گے؟
حدیث سے کیسے مسئلہ نکالیں گے؟ خود امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد کو چھوڑ کر کیسے اپنے مولویوں کے اجتہاد پر عمل کریں گے؟ اس لیے اگر تم قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہو تو چاہے حنفی بنو یا شافعی بنو یا مالکی بنو یا حنبلی بنو، 3 صدی ہجری کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کا اور علماء کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اب اہل سنت انہی 4 مسالک میں منحصر ہیں، چاہے آدمی حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، جو ان 4 سے باہر ہے وہ حقیقت میں اہل سنت سے خارج ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ مگر یہ کہتے نہیں زندہ باد زندہ ہم باد۔ تو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال لیتے ہیں، ہم کو بڑی مہارت ہے مسئلہ نکالنے میں۔ تو کیا مسئلہ نکالا؟ ایک مسئلہ یہ نکالا کہ سور کا گوشت حرام ہے مگر چربی حرام نہیں ہے۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل قرآن کی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، تمہارے اوپر خون حرام کیا گیا، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے، اس آیت میں چربی کا کہاں ذکر ہے؟ اس لیے گوشت حرام رہے گا اور چربی حلال رہے گی۔ میں نے کہا تمہارے لیے چربی حلال ہی رہے گی، اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں، طیب و طاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں۔ ہم پاک ہیں تو شب برات کا حلوہ ہے، ہم پاک ہیں تو 11ویں کا کھچڑا ہے۔ تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خیر الورا کانفرنس، مفتی شمشاد صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ۔ اس لیے آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ صرف حدیث کا نام لیتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ صحیح معنوں میں حدیث پر عمل کرنے والے ہم ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہم ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہم ہیں۔ اگر تم اصلی اہل حدیث ہو تو آؤ میرے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس طرح دکھا دو کہ کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، کوئی حدیث نہ چھوٹنے پائے، پورے ہندوستان کے غیر مقلدین جمع ہو جائیں تو ایسی 2 رکعت پڑھ کر دکھا ہی نہیں سکتے کہ کسی حدیث پر عمل چھوٹ جائے، ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ جیسے ہی نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے یہیں پر جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ ایک حدیث کہتی ہے کان کی لو تک ہاتھ اٹھاؤ، دوسری حدیث کہتی ہے مونڈھے تک ہاتھ اٹھاؤ۔ تو بتاؤ تم کہاں تک اٹھاؤ گے؟ اگر تم یہاں تک ہاتھ اٹھائے تو یہاں والی حدیث کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ تو ایک حدیث کو جب چھوڑ دیا تو تم اہل حدیث نہیں ہوئے، تم تاریک حدیث ہوئے۔ اور چاہے یہاں یا وہاں ہاتھ اٹھانے کے بعد جب ہاتھ باندھنے کا نمبر آئے گا تو یہاں بھی جھگڑا شروع ہو جائے گا، کس حدیث پر عمل کرو گے؟ ایک حدیث بتاتی ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، دوسری حدیث بتاتی ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھو، تیسری حدیث بتاتی ہے کہیں مت باندھو، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو۔ تو تم کس پر عمل کرو گے؟ اگر ناف کے نیچے والی حدیث پر عمل کرتے ہو تو اوپر والی حدیث چھوٹ گئی، چھوڑ کر نماز پڑھنے والی حدیث چھوٹ گئی۔ اگر تم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہو تو باندھنے والی حدیث پر عمل نہیں ہوا۔ جب بھی ایک حدیث پر عمل کرو گے تو اس کے خلاف جو حدیث ہوگی وہ چھوٹ جائے گی۔ 3 حدیثوں کو چھوڑ کر تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو؟ تم تو تاریک حدیث ہو، تم منکر حدیث ہو، تم حدیث پر عمل نہیں کرتے، تم اپنی طبیعت پر عمل کرتے ہو۔ الحمدللہ ہم لوگوں کو یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے، اس لیے کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، اہل سنت ہیں۔ جب بات باندھنے کا نمبر آیا تو ہم نے دیکھا کہ 4 حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث بتاتی ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، ایک حدیث بتاتی ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھو، ایک حدیث بتاتی ہے
ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو. اور ایک حدیث جو سب سے زیادہ ضعیف اور کمزور ہے وہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھو. تو ضعیف لوگوں نے اسی ضعیف حدیث کو پکڑ لیا اور کہا ہم اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں. یہ 4 حدیثیں ہیں لیکن ہمیں تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ان 4 حدیثوں میں سنت کیا ہے وہ ہم نے تلاش کر لیا, وہ ہم نے پا لیا. حضرت علی فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ تحت السُّرَّةِ. یہ بات سنت سے ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے. وہ صرف حدیث ہے اور یہ سنت ہے. تو بتاؤ حدیث پر عمل کرو گے کہ سنت پر عمل کرو گے؟ ہم اہل سنت ہیں اس لیے سنت پر عمل کرتے ہیں, اس لیے کہ سنت پر عمل کرو گے تو حدیث پر عمل ہو جائے گا, اور حدیث پر عمل کرو گے تو ضروری نہیں کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو, اس لیے کہ ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث رسول اللہ کی سنت نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی شمشاد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سنیے, امام ترمذی نے باب باندھا ہے تو 3 مسلک بیان کیا ہے. امام ترمذی کے زمانے میں تو اعلیٰ حضرت نہیں نہ تھے. امام ترمذی نے باب باندھا کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے تو 3 مسلک بیان کیا. پہلا مسلک ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں کا, اور وہ ہاتھ کے نیچے باندھتے ہیں. دوسرا مسلک امام شافعی اور ان کے ماننے والوں کا, وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں. تیسرا مسلک امام مالک کا, وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. امام ترمذی نے چوتھا کوئی مسلک ہی نہیں بیان کیا, چوتھی کوئی حدیث ہی نہیں بیان کی. اگر چوتھی کوئی حدیث ثابت ہوتی اور چوتھا کوئی مسلک ثابت ہوتا تو امام ترمذی اتنے بڑے محدث ہیں, لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں, وہ ضرور فرماتے کہ چوتھا مسلک فلاں کا ہے اور وہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنا. لیکن یہ انہوں نے نہیں بیان کیا. اس کا مطلب ان کی نظر میں صرف 3 حدیثیں ثابت تھی, چوتھی حدیث ثابت نہیں ہے. جو ثابت نہیں ہے اسی پر یہ ناثابت عمل کر رہے ہیں. جس حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے اسی حدیث پر یہ اہل حدیث عمل کر رہے ہیں. جو حدیث ضعیف اور کمزور ہے, جو حدیث منکر ہے, اسی حدیث پر یہ عمل کر رہے ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, بات بات پر ہم سے بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہو. تم کہتے ہو میلاد جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے, سلام جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے, قیام جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے, قبر پر چادر ڈالنا جائز ہے بخاری میں دکھائیے, فاتحہ کرنا جائز ہے بخاری میں دکھائیے, ایصال ثواب جائز ہے بخاری میں دکھائیے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم بھی بخاری میں دکھا سکتے ہو سینے پر ہاتھ باندھنا جائز ہے تو بخاری میں دکھاؤ. پورے دنیا کے غیر مقلد جمع ہو جائیں تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک ہی حدیث بھی صحیح ستہ میں نہیں دکھا سکتے. بخاری میں کیا دکھائیں گے؟ ترمذی میں بھی نہیں, مسلم میں بھی نہیں, ابو داؤد میں بھی نہیں, ابن ماجہ میں بھی نہیں, مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی نہیں, بیہقی میں بھی نہیں, دارمی میں بھی نہیں, موطا امام مالک میں بھی نہیں, کتاب الآثار میں بھی نہیں, سنن میں بھی نہیں. ان کی ایک کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ. ایک غیر مقلد سے پوچھا بتاؤ ہم سے بات بات پر رسول پاک کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہو اور وہ بھی بخاری والی حدیث چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ رسول پاک نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرنا اور کسی حدیث پر عمل نہ کرنا. اگر رسول پاک کا ایسا کوئی قول ہو تو پیش کرو. نبی کے زمانے میں نہ بخاری شریف تھی نہ امام بخاری تھے. 3 صدی ہجری میں بخاری لکھی گئی, 3 صدی ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے. معیار یہ نہیں ہے بخاری میں دکھاؤ, معیار یہ ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث میں دکھاؤ. صحیح حدیث جہاں ملے گی وہاں وہاں عمل ہوگا. امام بخاری کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی. یہ تم بھی لکھتے ہو, ہم بھی لکھتے ہیں. پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ امام بخاری کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں. لیکن بخاری شریف میں کل 8,500 حدیثیں ہیں. تعلیقات اور مقررات کو نکال دیا جائے تو کل 4,500 حدیثیں ہیں. باقی 95-96,000 حدیثیں کہاں چلی گئیں؟ جب 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں تو بخاری میں 1 لاکھ نہیں ہے, کل 4-5 ہزار حدیثیں ہیں. باقی 95,000 حدیثیں کہاں گئیں؟ تو ماننا پڑے گا جیسے بخاری میں صحیح حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, کتاب الآثار میں بھی ہے, موطا امام مالک میں بھی ہے, موطا امام محمد میں بھی ہے. جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل
عمل کریں گے. ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی شمشاد صاحب قبلہ, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. واہ واہ. بات بات پر بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرنے والوں, تم بتاؤ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کون سی حدیث ثابت ہے؟ تم ہم سے بخاری کا مطالبہ کرتے ہو, ہم تم کو آسانی دے دیتے ہیں. بخاری میں بھی دکھاؤ, مسلم میں بھی دکھاؤ, ترمذی میں بھی دکھاؤ, ابو داؤد میں بھی دکھاؤ, نسائی میں بھی دکھاؤ, ابن ماجہ میں بھی دکھاؤ. اگر صحاح ستہ میں ہندوستان کا کوئی بھی غیر مقلد سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث دکھا دے تو میں 1,00,000 روپیہ انعام دینے کے لیے تیار. واہ واہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ, واہ واہ. بار بار کے مطالبے کے بعد انہوں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں ہے. واہ واہ, اتنی ساری کتابیں چھوڑ کر صحیح ابن خزیمہ میں پہنچ گئے. واہ واہ. کیا بخاری کی حدیث عمل کرنے کے لائق نہیں تھی؟ مسلم کی حدیث پر نہیں عمل کر سکتے تھے؟ ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ کی حدیث پر نہیں عمل کر سکتے تھے؟ صحیح ابن خزیمہ میں چلے گئے, اور چلو چلے بھی گئے تو وہ حدیث پہلے ثابت تو ہو, وہ حدیث ہے کیا؟ انہوں نے کہا, وائل ابن حجر نے کہا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو. میں نے کہا کن سے کہا تمہارے لیے سنت یہ ہے؟ عورتوں سے کہا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو. کیا تم عورت ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھو گے؟ عورتوں کے سینے پر کوئی چیز ہے جس کو چھپانے کے لیے یہاں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے ہیں کہ عورت اگر ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو دوسری طرف اس کی پردہ پوشی بھی ہونی چاہیے. عورت کو پردہ پوشی کی وجہ سے حکم دیا گیا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو, فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ, کیونکہ اس میں تمہاری پردہ پوشی زیادہ ہے. عورت جب نماز پڑھے تو اللہ کی عبادت بھی کرے, پردہ پوشی بھی کرے. جب سینے پر ہاتھ باندھے گی تو پردہ پوشی بھی ہوتی رہے گی, عبادت بھی ہوتی رہے گی. تمہارے سینے پر کیا ہے جس کو چھپانے کے لیے تم یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہو؟ تم کیا اس حدیث پر عمل کر رہے ہو؟ یہ حدیث عورتوں کی ہے, اس پر عورتوں کو عمل کرنا چاہیے. تم مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو. علی فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا چاہیے. مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو, اور عورت ہو تو عورتوں والی حدیث پر عمل کرو, اور دونوں کے بیچ میں ہو تو جس پر چاہو عمل کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی شمشاد صاحب قبلہ, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, رد غیر مقلدین, نعرہ تکبیر. واہ واہ. ارے مولانا صبغت اللہ صاحب کا بھی نعرہ لگاؤ, یہی تو مزاج دے رہے ہیں. واہ واہ, بہت خوب حضرت. اب علامہ عبدالعزیز خان صاحب چلے گئے, حضرت علامہ شفیع القادری چلے گئے, واہ واہ. تو اب پورے سیوان کی ذمہ داری کن کی ہے؟ مولانا صبغت اللہ صاحب مصباحی کی ذمہ داری. اللہ اکبر. اس لیے ضروری ہے کہ اب حضرت پوری مضبوطی کے ساتھ پورے سیوان کی قیادت کریں, اور پالیسی بالکل صاف ستھری ہو, لوچ پوچ نہ ہو, ٹناٹن مسلک اعلیٰ حضرت کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہیں. انشاءاللہ ہم لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہیں. اب دیکھیے آج کے دور میں فتنے بہت بڑھ رہے ہیں. ان سارے فتنوں کا منہ توڑ جواب مسلک اعلیٰ حضرت ہے. صلح کلیت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے جو کہتے ہیں کسی کو برا بھلا نہ کہو, وہ اپنی مسجد میں ہم اپنی مسجد میں, ان کا ایمان ان کے ساتھ, ہمارا ایمان ہمارے ساتھ.
ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. بے شک. ایسے لوگ بہت پیدا ہو چکے ہیں جو صلح کلیت کو بڑھاوا دے رہے ہیں. کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو، کسی کلمہ گو کو برا بھلا نہ کہو، کسی کلمہ گو پر اعتراض نہ کرو. جلسوں میں کسی کے خلاف تقریر نہیں ہونی چاہیے، سارے کلمہ گو کو ملا کر چلنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہر کلمہ گو حق پر ہوتا، ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، اور جیسے ہی خلیفہ ہوئے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا اور کہا ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو گیا میں اس سے جہاد کروں گا. اگر نبی کے زمانے میں بکری کا ایک بچہ بھی دیتے تھے تو جب تک وہ ادا نہیں کر لیں گے میں ان سے جہاد کروں گا. حضرت عمر نے کہا آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. اور نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ جنت میں چلا گیا. تو یہ تو جنتی لوگ ہیں، ان سے کیسے آپ جہاد کریں گے. لیکن قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم پر کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ حیران تھے، صدیق اکبر نے ان کی رہنمائی فرمائی. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جب دو حدیث ہو، ایک حدیث مختصر ہو اور ایک حدیث تفصیلی ہو، تو دونوں کو ملا کر کے مطلب نکالنا چاہیے. دوسری حدیث میں رسول پاک نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماءہ الا بحق الاسلام، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان کو محفوظ کر لیا، اپنے مال کو محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام، لیکن حق اسلام آ جائے تو جان بھی لی جائے گی، مال بھی لیا جائے گا. اگر کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے تو اب لا الہ الا اللہ نہیں دیکھا جائے گا، حق اسلام کی وجہ سے قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا. اور اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو جائے تو زکوٰۃ بھی حق اسلام ہے، اس کی وجہ سے اس کی جان بھی لی جائے گی اور اس کا مال بھی لیا جائے گا. صدیق اکبر نے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب تک تمام ضروریات دین کو وہ مان نہ لے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا. زکوٰۃ کی فرضیت یہ ضروریات دین سے ہے. انہوں نے ایک امر ضروری کا انکار کیا تو صدیق اکبر نے جہاد کیا. اور یہ وہابی دیوبندی ہزاروں ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خاتم النبیین کا وہ معنی نہیں جو صحابہ سمجھتے تھے. خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، اصلی نبی ہے. اس لیے نبی کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ کافر و مرتد ہے. میں یہ نہیں کہتا. شفاء قاضی ایاز میں امام قاضی ایاز فرماتے ہیں من لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی آخری نہیں ہے، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ نبی کا زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے. جو اس کا انکار کرے لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو نبی کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دے وہ نبی کی توہین کر رہا ہے. اور نبی کی تعظیم بھی ضروریات دین سی ہے، اس لیے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. درر بزالیہ فتاوی خیریہ میں لکھا ہے وقد اجمع العلماء على ان من شتمه وكذبه او عابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امراته. تمام علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جس نے نبی کی توہین کی، جس نے نبی کو گالی دیا، جس نے نبی کی شان گھٹائی وہ آدمی کافر و مرتد ہے. اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی. جو اپنی کتابوں میں یہ کہے کہ فلاں کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، شیطان ملک الموت کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، تو جو نبی کے علم کو گھٹائے، شیطان ملک الموت کے علم کو بڑھائے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے. من قال فلان عالم منہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو صاب حکمہ حکم الصاب. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں کا علم نبی سے زیادہ ہے وہ نبی کو گالی دینے والا ہے، اس کا حکم گالی دینے والے کی طرح ہے. اب بتاؤ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں. تو کیا ان کا نماز پڑھنا مفید ہے، ان کا روزہ رکھنا مفید ہے، ان کا کلمہ پڑھنا مفید ہے؟ جب تک تمام ضروریات دین کو تم مان نہیں لیتے اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے. مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے. مفتی اعظم
दिन भर ताबीज लिखते रहते थे, भीड़ लगी रहती थी, और जब कोई आदमी आकर चुपचाप बैठता था और कुछ बताता नहीं था तो आप खुद ही पूछते थे, बताइए क्या काम है, किस लिए आना हुआ, तो उसकी जरूरत की तकमील फरमा देते। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक शख्स आया, बैठा रहा, आपने पूछा कोई जरूरत हो तो बताएं, कहा नहीं हजरत से मिलने के लिए आए हैं। फिर बैठा रहा, फिर मुफ्ती आजम ने पूछा कोई जरूरत हो तो बताएं, कहा हुजूर एक मसला समझना है। कहा पूछिए कौन सा मसला समझना है। तो उसने कहा इमाम आदम अबू हनीफा का मसलक यह है कि अहले किबला की तकफीर नहीं होनी चाहिए, जो किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उनको काफिर नहीं कहना चाहिए। इमाम आदम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु का यही मसलक है। मुफ्ती आजम ने कहा बिल्कुल सही है। तो उसने कहा फिर देवबंदियों को क्यों काफिर कहते हैं, अहले हदीस को क्यों काफिर कहते हैं, तबर्राई शियों को क्यों काफिर कहते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सर झुकाकर बैठे हुए थे और पूरी ताकत के साथ बैठ गए और कहा तुमने अहले किबला का यही मतलब समझा, उठाओ शामी। अल्लामा शामी ने जिल्द राबे में यह लिखा है, ला खिलाफा फी कुफ्रिल मुखालिफ फी जरूरियातिल इस्लाम व इन काना अहलल क़िबलते अल मुवाज़िब तूलल लैल वन नहार। वो आदमी जो किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा हो, रातों दिन अल्लाह की इबादत कर रहा हो, अगर जरूरियात दीन में से किसी बात का इनकार कर जाए तो उसके काफिर होने में कोई शक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अहले किबला वो है जो तमाम जरूरियात दीन को माने, अहले किबला वो है जो तमाम जरूरियात दीन को तस्लीम करे। सिर्फ काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेने से कोई अहले किबला नहीं हो सकता। नबी ने मुनाफिकीन को क्यों मस्जिद नबवी से बाहर किया? क्या मुनाफिकीन काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते थे? नमाज पढ़ते थे और मामूली इमाम के पीछे नहीं, इमामुल अंबिया के पीछे, सैयदुल मुरसलीन के पीछे। उसके बावजूद उनके दिल में नबी की ताजीम नहीं थी और नबी की ताजीम जरूरियात दीन से है। तो अल्लाह ने वही के जरिए उनके नामों की खबर दी। नबी ने जुमा का खुतबा देते हुए फरमाया, या फला उखरुज फइन्नका मुनाफिक, ऐ फला तुम निकल जाओ तुम मुनाफिक हो, ऐ फला तुम निकल जाओ तुम मुनाफिक हो, ऐ फला तुम निकल जाओ तुम मुनाफिक हो। नबी ने मुनाफिकीन को अपनी मस्जिद से क्यों बाहर किया? वो तो नबी के साथ जिहाद करते थे, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे, काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, इसलिए कि उनके दिल में नबी की ताजीम नहीं थी। नबी की ताजीम जरूरियात दीन से है। इसका मतलब जो कलमा पढ़े और नबी की ताजीम ना हो, कलमा पढ़े अपनी किताबों में तौहीन करे, कलमा पढ़े नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह दे, कलमा पढ़े और जरूरियात दीन का इनकार करे, कलमा पढ़े और नबी के बाद नए नबी के आने को मुमकिन जाने, कलमा पढ़े शैतान मलकुल मौत के इल्म को बढ़ाए, कलमा पढ़े नबी के मिलाद को कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह दे, कलमा पढ़े सामने खाना रखकर फातिहा पढ़ने को वैद पढ़न से ताबीर करे, कलमा पढ़े नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला बताए। ऐसा आदमी लाख कलमा पढ़े लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शमशाद साहब किबला, मसलके आला हजरत। इसलिए आप चौकन्ना रहो, होशियार रहो, अलग रहो, दूर रहो। इसलिए कि अगर उनके साथ इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।